نمبر 4، جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانہا اخری ومن لم یذبح فلیذبح، جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اسے چاہیے کہ عید کے بعد قربانی دوبارہ کرے، اور جو عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکا عید کے بعد قربانی کرے تو اس کی قربانی ہو گئی، بس قربانی کر لے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر چکا ہو وہ قربانی دوبارہ کرے، اس کا معنی قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو قربانی سے پہلے کر لی تو اب دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ واجب ہے تو تبھی اس کو لٹایا جا رہا ہے، اگر واجب نہ ہوتا تو لٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ ان کی دلیل نمبر 1، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب سنت الاضحیہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد نقل کیا ہے، ہی سنت و معروف، یہ سنت ہے اور معروف ہے، ہر بندہ اس کو جانتا ہے، نیکی کا کام ہے۔ اس کے بعد حدیث لائے ہیں کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعل فقد اصاب سنتنا، کہ عید کے دن ہم یوں کرتے ہیں، پہلے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلے عید کی نماز پڑھے اور پھر جانور ذبح کرے، اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا ہے۔ ومن ذبح قبل فإنما لحم قدمه لأهله ليس من نسك شيء، اور جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا پھر عید پڑھ لی تو اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، ہاں یہ گوشت ہے جو خود بھی کھائے اور اس کے گھر والے کھا لیں۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، ہاں البتہ جو شخص عید کی نماز پڑھے اور عید کے بعد قربانی دے، اس شخص نے ہمارے طریقے پر عمل کیا ہے، قربانی مکمل ہو گئی ہے، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے پر عمل کیا، لہذا بالکل درست کام اس نے کیا۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم کہتے ہیں غیر مقلدین کو 2 باتوں سے دھوکہ لگا ہے۔ نمبر 1 یہ کہنا کہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب سنت الاضحیہ، اس سے استدلال کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے ہاں دلیل صرف پیغمبر کا قول یا پیغمبر کا فعل ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری تو نبی نہیں ہے کہ تم ان کا قول پیش کر سکو۔ اگر آپ کہتے ہیں امام بخاری کا فتویٰ ہے اور آپ نے فتویٰ مانا تو فقیہ کا فتویٰ مان کر آپ نے تقلید کی ہے، پھر آپ غیر مقلد کیسے ہو؟ آپ تو کسی کا فتویٰ نہیں مانتے۔ اگر فتویٰ ماننا ہے تو پھر امام بخاری سے بڑے امام حنیفہ صاحب کا مان لو، اگر آپ نے نہیں ماننا تو پھر امام بخاری کا بھی نہ مانو۔ تو نہ ماننے پر آئیں تو بڑے کا فتویٰ نہ مانیں، اور ماننے پر آ جائے تو چھوٹے کا فتویٰ مان لیں، تو امام بخاری کے فتوے سے تم استدلال نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ یہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم عید کے دن پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں، اور جو شخص اس طرح کرے فقط اصاب سنتنا، اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا، ہماری سنت پر عمل کیا۔ تو کہتا ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ فقط اصاب سنتنا، ہماری سنت پر عمل کیا۔ ہم نے کہا اگر کوئی شخص حدیث آدھی دیکھے تو نتیجہ آدھا ہوتا ہے، حدیث مکمل دیکھے تو نتیجہ مکمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس حدیث پاک میں جس طرح عید کی نماز پڑھنا اور عید کے بعد قربانی کرنا اس کو سنت پیغمبر فرمایا گیا ہے، اسی طرح عید پڑھنا اور عید کے بعد قربانی کرنے کو سنت پیغمبر ہی نہیں، وہ اصحاب سنت المسلمین، اس کو سنت مسلمین بھی کہا گیا ہے۔ تو سنت کا لفظ اگر سنت نام میں ہے تو سنت کا لفظ سنت المسلمین کے اندر بھی ہے۔ سنت نہ تو سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ واجب نہ کہو، تو سنت المسلمین کو آپ کیا کہو گے؟ یہ مسلمانوں کی سنت ہے۔ اس لیے سنت کا ایسا معنی کرو کہ سنت نہ اور سنت المسلمین دونوں کو شامل ہو جائے۔ تو ہم کہتے ہیں یہاں سنت سے مراد یہ فرض، واجب، سنت، مستحب اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص قربانی کرے اور قربانی کے بعد عید کی نماز پڑھے فقط اصاب سنتنا، اور آگے فقط واصاب سنت المسلمین،
اس نے ہمارے طریقے کو بھی اختیار کیا ہے اور عام مسلمانوں کو جو طریقہ ہے اس کو بھی اختیار کیا ہے۔ تو یہاں سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد طریقہ ہے۔ اور یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، اس پر ایک اور دلیل سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ما ذی الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ سنن ماجہ باب ثواب الاضحیہ میں روایت موجود ہے۔ اب دیکھو توجہ رکھنا، جب ہم کسی کام کو سنت کہتے ہیں تو اس سے مراد سنت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے یا اس سے مراد گزشتہ کسی نبی کی سنت ہوتی ہے؟ اس سے مراد ہمارے نبی کی سنت ہوتی ہے نا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم ملت ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت ہے، امت ہے۔ ابراہیم کی ملت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ملت اور امت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہم اصولوں میں عقائد میں شریک ہیں، لیکن فروع میں جو احکام ان کے تھے وہی ہمارے ہیں۔ فروع میں ہم پابند ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ شریعت اصول اور فروع دونوں کا نام ہوتا ہے، صرف اصول کا نام نہیں ہوتا۔ تو جب ہم کسی کام کو سنت کہیں گے تو یہ اصولی چیز نہیں ہے، فروعی چیز ہے۔ سنت واجب یہ فروع مسائل ہیں، ہم اس میں پابند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو جب پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت و ابی ابراہیم۔ معلوم ہوا اس سے فرض واجب سنت اصطلاحی مراد نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد طریقہ ہے۔ حضور یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اس لیے جو اس امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث لائے ہیں برا بن عازب والی، یا سنت سے مراد سنت واجب مستحب والی سنت نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد طریقہ ہے کہ اس نے ہمارے طریقے پر اور مسلمانوں کے طریقے پر عمل کیا۔ اس سے اچھی طرح سمجھ لیں، بس اوقات ان الفاظ سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ مثلا حدیث پاک میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی۔ اب عام بندہ ترجمہ کرتا ہے فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ حالانکہ یہاں فقط کفر کا معنی کفر کیا نہیں ہے، بلکہ فقط کفر کا معنی یہ ہے اس آدمی نے کافروں والا کام کیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا، فقط کفر، اس نے کافروں والا کام کیا۔ اب کفر کرنا اور ہے اور کافروں والا کام کرنا اور ہے، سنت واجب ہونا اور ہے، اور سنت کا معنی مسلمانوں کا طریقہ بیان کرنا یہ اور ہے۔ ہم کہتے دیکھو بھئی ہمارے مرکز کا کام کا طریقہ یہ ہے، ہماری ترتیب یہ ہے۔ اب اس طریقے کے لفظ کو عربی میں بولیں گے تو ہم سنت کہہ دیں گے۔ اب کوئی بندہ کہے جی سنت ہے صبح صفائی کرنا، یہ سنت ہے اتنے بجے سبق پڑھنا، یہ کوئی سنت ہے اتنے بجے فلاں کام کرے، یہ کون سی سنت ہے؟ ہم کہتے ہیں سنت سے مراد سنت رسول اور واجب اور سنت نہیں ہے، اصطلاحی سنت، اس سے مراد طریقہ ہے، اور طریقے کو عربی زبان میں سنت کہہ دیتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری گزارش سمجھ آ گیا، اس کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا